अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रोही अदा की मेहंदी स्पेशल और बारात इवेंट की स्टार्ट स्पेशल एपिसोड। बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने ऐसी मेहंदी नाइट नहीं पढ़ी होगी अभी तक नॉवेल्स में। मतलब टू मच इंजॉयमेंट। ठीक है, तो अपने सब काम छोड़ दीजिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ जल्दी से एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 35। तो लेट्स स्टार्ट। मेहंदी की अचानक तकरीब के बारे जब नूह ने फ़रोज़ और हैरत साहब से उनके मस्जिद से आते डिस्कस किया, तो ये इन दो के लिए भी बेहद हसीन सरप्राइज़ था। किसी मुलाजिम को बेचकर फार्म हाउस के आसपास आबाद दोस्त अहबाब को इस तकरीब के लिए बुलवाया गया, और चूंकि हैरत साहब के साथ साथ ये पूरा इलाका उनके दोस्त फ़िरोज़ सुल्तान को भी जानता था, तभी कुछ ही देर में रौनक लग गई। मानिया और रमायल ने आज की इस तकरीब को चार चांद लगाए, क्योंकि अर्जेंट सजावट का काम उन्हीं के सर आया। फिर तेज बारिश बरसने के बाद अचानक से जो मौसम में ठंडक और गर्माइश का मिलाप छाया, उसके तो क्या ही कहने। नूह ने तो इस हिना तकरीब को बहुत छोटा समझा, पर जब मेहमान आने शुरू हुए तब उसे समझ आ चुकी थी कि ये तकरीब एक तो मामूली नहीं होने वाली, दूसरा सुबह तक ये जश्न अब थमने वाला नहीं। नू आधे घंटे के लिए कहीं गया था, जिस बीच पीछे सजावटी चीजें लगाने के साथ साथ खाने पीने की चीजों का ऑर्डर कर दिया गया। अब मेहमान थे तो उनके लिए हर तरह का इंतजाम भी जरूरी था, जबकि नूह के लिए हर चीज से अहम हिना तकरीब के लिए नामा का लिबास था, जिस जो उसके रूम में मौजूद था। नूह ने खुद भी चेंज किया, क्योंकि सूखने के बावजूद कपड़ों में नमी थी, और जब नूह 9 बजे तक पहुंचा तो सब एकदम बदल चुका था। घर की चमक दमक बता रही थी कि एकदम ये खामोश सी चौखट खिल सी गई है। मेहंदी बिल्कुल तुर्किश रवायात के मुताबिक शुरू थी, क्योंकि नामा फिरोज साहब की तरह हीरत के लिए भी बेटी थी, तो तैयारियों में किसी किस्म की कमी किसी ने ना करने का फैसला लिया। सबसे पहले घर के दरवाजे पर झंडे और टोल लटकाए गए, जिससे ये इशारा मिल रहा था कि इस फार्म हाउस से जुड़े खूबसूरत से घर में यहाँ की बेटी की शादी शुरू हो चुकी है। नामा तक ड्रेस नू ने पहुंचा दिया था, और आज भी इस सजने में मानिया ने भरपूर मदद की, जो खुद भी डार्क ग्रीन पेंसिल स्कर्ट और बहुत ही क्यूट ब्लैक टॉप में आफत लग रही थी। बाल खोल रखे थे, जबकि उसका ये ड्रेस इसे मायल ने ही दिलवाया था। नामा काफी नर्वस थी, क्योंकि एक तो नू ने अचानक शादी का हंगामा खड़ा कर दिया था, फिर सादा सी हिना तकरीब भी अब पूरी धमाकेदार लग रही थी। नू इससे पहले किसी भी चीज को लेकर इतना बेसब्रा नहीं हुआ। तुम्हें पता है, मैं इसे ओरिजिनल मामा कहती हूँ, बुड्ढी रू जो है, पर नॉट इन योर केस। मैंने कभी नहीं सोचा था वो आम मर्दों की तरह कभी किसी लड़की के लिए इतना चार्मिंग हार्ट मैन बन जाएगा। बहुत खुशी है तुम उसकी जिंदगी में आई, दुनिया जहाँ का हर सुख मिल कर पाओ। नामा का हुस्न इस खास लिबास में आज भी दहक उठा था, पर नामा की आंखें मानिया की सताइश पर नहीं, उसकी दुआ पर उदास सा हो गई। मानिया ने बहुत अपनाहियत से जो दुआ दी थी, आप और अमाइल भी अब कोई आजमाइश ना देखें। नामा से बस मोहब्बतों के आगे बेबस सा होते, यही कहा जा सका। लेकिन इस पर भी मानिया नरमी से उसके गले लगी, फिर जैसे दोनों की जज्बाती आंखें मुस्कुराने लगी। वही नूर ने चेंज भी फुल ब्लैक के साथ ही किया था, बस जरा ज्यादा डैशिंग लग रहा था। अमाइल और इम्ताब ने भी दुल्हे के लिए खुद भी ब्लैक ही पहना, ताकि दुल्हे को आज वो किसी मामले में तनहा ना छोड़ सके। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो सारिम था, जिसकी सिंगर के साथ साथ स्पेशल इवेंट की यादगार तस्वीरें इकट्ठी करना था। वो भी आज इत्तेफाक से ब्लैक में ही था। लड़कों का ग्रुप घर के बैरूनी हिस्से से थोड़ा आगे था, वहीं बाकी मेहमान भी मौजूद थे। हल्का हल्का तुर्किश म्यूजिक शुरू था। तकरीब का आगाज तब हुआ जब नामा दुल्हन बनी खवातीन डांसर्स के साथ पंडाल की तरह सजे घर के बैरूनी हिस्से में आई। ये बिल्कुल तुर्किश मूवीज का सीन था। वो तमाम 6 लड़कियां वहां का खूबसूरत रक्स करती समा बांध रही थी, पर बीच में आती नामा को देखे हर आंख मुस्कुरा दी, क्योंकि मेहंदी पर ऐसे मुकम्मल हर दुल्हन नहीं लगती थी जैसी नामा। वजह शायद ये थी कि वो ऑलरेडी सुहागन थी। मेरी कयामत। सब दोस्तों इर्द गिर्द वालों की मुस्कुराती छेड़खानी, और होटिन पर नूर ने जब इन लड़कियों के हाले में खड़ी नामा को गर्दन घुमा कर देखा तो बेहतियार वारफ्तगी से बड़बड़ा उठा।
وہ اتنی حسین لڑکی اس کی ہے یہ سوچ کر اس اتنے ڈیسنٹ بندے کا دل بچوں سا سینے میں گدگدایا۔ مانیہ بھی مسکراتی اپنے ہینڈسم کے ساتھ جا کھڑی تھی۔ ویسے ہی کرن نے بھی امتاب کے ساتھ جگہ سنبھالی۔ ناما کے لیے بندالی مقامی لباس نو ویڈنگ ڈریس گاؤن کے ساتھ ہی لے چکا تھا، حالانکہ اس نے مہندی کا پلان نہیں بنایا تھا، پر اب نو کو سمجھ آئی کہ یہ ایونٹ کتنا ضروری تھا۔ وہ ناما کو ہر روپ میں دیکھے یہ تو اس کی طلب بن چکی تھی۔ وہ لباس اتنا خوبصورت تھا کہ بس اس کے محمل حصے پر سونے کی تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی، اور روایت میں سر کو سرخ نیٹ کے سنہری یا کسی بھی رنگ کی کڑھائی والے پردے سے ڈھانپنا ہوتا ہے، پر ناما کے لیے سنہری کڑھائی والا وہ گھونگھٹ موجود تھا۔ مہندی کی رات کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، کیونکہ اب مہندی رنگنے کا وقت تھا اور سب بڑی روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ ان ڈانسز کا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اب مہندی رنگنے والیوں میں شامل ہو چکی تھیں۔ اس گھر کے بیرونی حصے میں اب مہندی کی یہ رسم ہونی تھی، جس کے بعد مین لان میں دلہن جا سکتی تھی جہاں دلہا اور باقی مہمان تھے۔ ابھی وہ سب بس دلہن کو مہندی لگتا دیکھنے والے تھے۔ مہندی تیار کرنے اور لگانے کا کام ایک شادی شدہ عورت کو دیا جانا بھی رسم تھی، اور یہ کام امائل کی بوا کو دیا گیا تھا جو فارم ہاؤس میں میڈز کی انچارج تھی، اور بارش رکنے کی وجہ سے علاقے کے آس پاس کے ہمسائے بھی اس تقریب میں دل کھول کر مدعو کیے گئے۔ لڑکیاں ساری اس کے بعد بیرونی نیٹ کے پردے سے سجے حصے میں ناما کے پاس چلی آئی تھی، جبکہ سب مرد حضرات اور مہمانوں نے ڈیرا بیرونی لان میں جمایا، کیونکہ جب تک عورتوں کی رسمیں پوری نہ ہوتیں دلہن باہر لان میں دلہا کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ مہندی کو تانبے کے پیالے میں تیار کرنے کے بعد اسے موم بتیوں سے سجی مہندی کی ٹرے پر رکھا گیا تھا۔ مانیہ ہی وہ مہندی کی ٹرے لے کر گئی، جبکہ اکیلی لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں موم بتیاں لے کر ناما کے ارد گرد لوگ گیت گانے لگی تھی۔ مہندی کی رات میں دلہن کے رونے کا رواج بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری خواتین اس دلہن کا چکر لگاتی ہیں، جب تک دلہن روتی نہیں ہے وہ اداس گانے گاتی ہیں، اور ان سب خواتین نے بھی یہ رسم نبھائی، اور ناما کو جب رلایا تو مانیہ نے سب کو گورا۔ سب خواتین کی طرف سے مل کر گانا یوکسک یوکسک ٹیپلر گایا جا رہا تھا، جو اس لمحے کو کچھ زیادہ جذباتی بنا رہا تھا۔ کیوں یہ سیڈ گانے گا رہی ہیں آپ یار، وہ زندگی بڑھ مسکرائے گی۔ سبھی مانیہ کی بات پر خود بھی اداسی ترکیے مسکرا دی۔ پھر ایک بزرگ عورت نے آگے بڑھ کر پریشان سی مانیہ کی گال سہلائی۔ نو کو اب ناما نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اسے بابا سارم اور امتاب بھی چھیڑتے ڈسٹریکٹ کر رہے تھے۔ بس سالم تھا جو ناما اور ان لڑکیوں کے گروپس کی پکچرز بنا اسے بھیج کر دیدار یار سے مستفید کروا رہا تھا، جبکہ مائل باقی انتظامات دیکھنے میں لگا گھر کے بیٹے کے ناطے بزی مین بنا تھا۔ پھر بھی مانیہ کی اس فکر پر کام میں دودھ بھی اس پر بے شمار پیار آیا۔ میرا بچہ، دلہن جب روتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ دکھی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آفیشلی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اب اس کی زندگی شوہر بچوں اور اس کے گھر کی زیادہ ہو جائے گی، اور یہ کسی کو بھی رلا دے بات، جذباتیت بری کیفیت ہے نا۔ مانیہ نے ان کے سمجھانے پر جب ناما کو دیکھا تو دلہن بنی اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناما کا ڈریس وائٹ اینڈ ریڈ تھا، اوپر سے وہ جالی دار سرخ ستاروں والا گھونگھٹ پہنے لگ بھی حسینہ رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگا تم روئی، تبھی میں بول پڑی، میں ہوں نا، تمہیں اٹھا کر لے آیا کروں گی تمہارے بابا کے پاس، تم جتنی نو کی ہو نا اتنی اپنے بابا کی ہو، اوکے؟ مانیہ نے اس کے پاس نیچے بیٹھتے ناما کا ہاتھ پکڑ کر گھونگھٹ کے پار ہی بھیگی براؤن آنکھوں کا درد دیکھتے دلاسا دیا، تو ناما سمیت وہ سب عورتیں بھی رشک زدہ مسکرائیں۔ اب ہم رسم کریں؟ انہی خواتین میں سے ایک نے بہنوں کی بات میں حلل ڈالا۔ میں خود کروں گا اپنی دلہن کی رسم۔ سب عورتیں اور لڑکیاں شوق ہنستی پلٹیں۔ جہاں نو مین لان سے گھر کے بیرونی عورتوں والے حصے میں انٹر ہوتے، بے خود نظروں سے ناما کو دیکھتے تھمسا گیا، جس کے گھونگھٹ نے نو کی جان لے لی۔ وہ مزید تصویروں سے ناما کی دیدار پر قناعت کیسے کرتا، کیسے تو ناما کے یہ تینوں دن ہر لمحے سمیت یادگار بنانے تھے۔ جہاں نو کی انٹری پر باہر کی طرف سے ہوٹنگ کا شور آیا، وہیں اندر بھی دلہے کی بےتابیوں نے وسو پھیلایا، خود ناما کا دل گدگدایا۔ مانیہ نے خود ہی نو کی وارفتہ نظریں بھانپ کر پاس آتے ڈرامائی کھانسی کے، تب نو نے نظریں جھٹکیں، پر سب لڑکیاں اور خواتین مسکرا دیں۔ آ جائیں پھر برخوردار، ایک بزرگ عورت نے کھلے دل سے اجازت دی۔
تو نو آکر اپنے سحر بکھیرتے انداز میں ناما کے ساتھ ہی بیٹھا۔ مانیہ نے کچھ فاصلے پر کھڑے فراد خانہ کو بھی قریب بلا لیا تھا۔ مہمان مردوں کے سوا باقی سبھی وہاں آ گئے۔ سبھی نوح اور ناما کو دیکھ کر دونوں کا صدقہ اتارنے لگے۔ سالم نے تو پہلے آ کر پیچھے دونوں کو گردن بینڈ کروائی سیلفی لی، پھر رسم شروع کرنے کی پرمیشن دی۔ اسے بزرگ بوا نے ناما کے دائیں ہاتھ پر مہندی لگائی اور اسے ململ کے کپڑے سے لپیٹتے ہی ایک جالی دار دستانہ چڑھایا، جبکہ نو کے ہاتھ پکڑے اس کی ایک چھوٹی انگلی بھی مہندی سے رنگ دی۔ جبکہ اس کے بعد چونکہ سونے کا سکہ بہو کی ہتھیلی میں رکھنے کی رسم ساز کرتی ہے، مگر یہاں میکائل صاحب نے مہندی لگتے ہی کی، جس کے بارے میں ترکش لوگوں کے بیچ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتا ہے۔ اس کے بعد جذباتی موسیقی بند ہو گئی اور ہر کوئی رقص میں واپس جانے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے بعد دلہے کا رقص تھا، اور یہ کوئی مغربی ڈانس نہیں تھا، بلکہ ایسا رقص تھا جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دے۔ یہ رقص ایک سلک کے رومال سے شروع ہوا۔ ناما کو بیچ ڈانس فلور جیسے حصے میں کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ مہمان سبھی اپنو ادا دکان کی طرف دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ناما کا گونگٹ بھی ہٹ چکا تھا، گویا اصل قہر تو اب ڈھلنا شروع تھا۔ نو نے اس سلک کے رومال کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ سے ہلایا، ادھر ادھر اچھالنے کے بیچ گہری آنچ دیتی نظروں سے ناما سلطان کو دیکھا، جسے آج نو کی آنکھیں بھی شرم دلا رہی تھی۔ پھر نو اپنی انگلیاں اپنے بازو اٹھا کر اس رومال کو کھینچ کر اپنے ہاتھ ہلاتے وہ ایک ردم کی کیفیت میں اپنی ٹانگوں سے اچھلنے جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ پر جہاں ناما اسے دیکھ کر محبت برا مسکرا رہی تھی، مہمانوں کا بھی یہی حال تھا۔ پھر میدان میں نو کو اکیلا فیل نہ ہو، اس لیے امائل اور امتاب نے بھی نو کی ہمراہی میں وہی رقص کیا، اور کرن اور مانیہ مسکراتی ناما کی کرسی کے ساتھ دائیں بائیں کھڑی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ تینوں اپنی اپنی والیوں کے لیے وہ رقص پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب اتنا حسین تھا کہ سوچے تک مسکرا رہی تھی۔ اب اگلی رسم میں ناما کو نو کے لیے رقص کرنا تھا، جس کے بارے ناما کو بالکل علم نہیں تھا۔ کیا میں آپ کے ارد گرد رقص کروں جب آپ کرسی پر بیٹھے ہوں؟ نو، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ نو نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی سے اٹھاتے اگلی رسم کا بتایا تو ناما کا منہ حیرت اور شرم سے کھلا۔ میں نے بھی تو کیا، اب تمہاری باری ہے، رسم ہے ناما۔ وہ خود یہ سب کیوٹ رسمیں سوچتا، ناما کو ابھی سے رقص کرتا امیجن کیے مسکرایا۔ جبکہ میکائل نے خود قریب آتے ناما کو اس رسم کا بتایا تو چاروں ناچار اسے ماننا پڑا۔ ناما نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے یہی کرنا تھا، اسے یہ مضحک خیز لگا۔ یہ اپنے شوہر کے لیے رقص سے زیادہ معصوم ورژن کی طرح ہے کہ اس کے گرد گھوم کر رقص کرو اور اس سمے سارے مہمان بھی دیکھیں۔ اف، ناما کو سوچ کر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ اہم رسم جو دکان خاندان میں کی جاتی تھی وہ شروع ہوئی، جسے تیسٹی کرمک کہا جاتا ہے۔ ناما نے بے حد پرسوز انداز میں ہاتھوں اور کندھوں کو ایک مدہوش اثر چھوڑتے انداز میں سرکولیٹ کرتے رقص شروع کیا، اور رقص کے دوران اسے ایک مٹی کا برتن دیا گیا تھا۔ اب پہلے جیسے ناما بیٹھی تھی، نو کو بیچ فلور میں ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ ناما نے نو کے گرد گھومتے وہی علاقائی رقص کرتے اپنے ہاتھ میں برتن ہلا رہی تھی، اور اس پر اسے اندر ہی اندر جو ہنسی اور شرم ساتھ آ رہی تھی نا، اس کا پتہ بس نو لگا سکتا تھا۔ ٹیسٹی مٹی کے برتن کی ایک ایسی قسم ہے جو پیسے، کینڈی اور چاکلیٹ سے بری ہوتی ہے، اور اسے سرخ رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ ناما کو اس مٹی کے برتن کو ہلکے ہلکے ہلانا تھا اور نو کے گرد دائرے میں رقص کرنا تھا۔ روایتی طور پر نئی دلہنیں اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے غصے کو دور کرنے کی علامت کے طور پر زمین پر ایک مٹی کا گلدان یا ایسا توڑ دیتی ہیں۔ وہ اسے ہلاتی ہیں جب وہ دلہے کے گرد رقص کرتی ہیں، پھر وہ گلدستے کو اپنے سر پر رکھتی ہیں اور اسے اپنی پوری طاقت سے زمین پر توڑ دیتی ہیں، تاکہ تمام بری توانائی یا بیمار احساسات کو اپنے اندر سے باہر نکال دیا جا سکے۔ اسے ضرور توڑنا ہے ناما۔ ناما نے اپنے سر پر وہ مٹی کا برتن پکڑا ہوا تھا، اور تبھی ناما جب گھومتی نو کے سامنے ہوئی تو نو نے اسے دیکھتے اس کی حدود تک سرگوشی کی۔ اسے توڑنے کے لیے ناما کو اسے کتنی مشکل سے اور زور سے پھینکنا پڑے گا؟ کیا اس مٹی کے برتن کو توڑنا مشکل تھا؟ اگر یہ نہ ٹوٹے تو کیا یہ برا شگن تھا؟ ناما کو کوئی پتہ نہیں تھا، بس وہ سوچے جا رہی تھی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ گلدان بہت خوبصورت تھا۔ یہ افسوس کی بات تھی کہ ناما کو اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ اف ناما، تم اکیلی ہوتی میں تو تمہارے آج سچ میں پیر چوم لیتا،
तुम्हारे पैरों में ये टैलेंट भी है। नू के जज्बात जिसे वो संभाले बैठा था, बस वो जानता था या उसका अल्लाह। और फिर नामा ने इसी रक्स और गोल चक्कर के बीच गैर मुतवक्का तौर पर इस मट्टी के बर्तन को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। सबने जोरदार हुटिंग की। खुशकिस्मती से वो बर्तन वाकई टूट गया और हजूम की तरफ से खुशी की आवाज आई, जबकि नामा की घबराहट नू ने हटाई जब वो उसे कपल डांस के लिए हाले में हिसार गया। इस रस्म को लेकर ये ख्याल किया जाता है कि इस रस्म से नए खानदान को जिंदगी भर की खुशी मिलती है। तमाम रवायती रस्मों के मुकम्मल होने के बाद दुल्हन दूल्हा और मेहमान साथ जश्न मनाने के लिए वापस डांस फ्लोर पर जाने के लिए आज़ाद थे, जिसके बाद सब मर्द और ख़वातीन ने मेहंदी का खास रक्स हाले और हरोन किया, जिसमें हाले रक्स एक दूसरे की उंगलियों, कंधों या यहाँ तक कि हाथ पकड़कर दायरा या लकीर बनाते हुए शुरू किया जाता है। आखिरी और पहला फर्द कपड़े का एक टुकड़ा इस गोल दायरे को बनाने को पकड़ चुका था। ये आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और तेज होता है। इसमें दुल्हा दुल्हन के सिवा खानदान के सब करीबी अफराद शामिल थे, जबकि वो दो बस सबको इस रक्स को करता देखकर महजूज मुस्कुरा रहे थे। आपने कहा था सादा और छोटी सी तकरीब होगी नो। वो इस हाले करते हजूम के बीच नू का हाथ पकड़े, उसके कान में बोली, क्योंकि म्यूजिक इतना था कि एक दूसरे की आवाज आनी मुश्किल थी। तुम कुछ सादा डिजर्व नहीं करती होगी ना नामा, तभी इवेंट खुद को 4 के बजाय 16 चांद लगवा गया। आखिर तुम्हारे शायाने शाह कुछ सादा और आम कैसे सज सकता है। नू का ध्यान बाबा, सारिम और बाकी सबके साथ रक्स करते अफराद की तरफ कम, जबकि अपने साथ दिल की तरह धड़कती नामा की तरफ ज्यादा था। सालिम तो बाकायदा डांस सीखकर हंस रहा था। अमाइल और मानिया इस निकम्मे को स्टेप समझा रहे थे, जो बार बार वो लाइन और रिदम तोड़ रहा था। वैसे तुम्हारे पैर चूमने हैं मैंने। बहुत हसीन रक्स किया तुमने मेरे लिए नामा। मेरा दिल चाह रहा था ये सारा मजमा गायब हो जाए आसपास से। अब की तन्हाई मिली मुझे, मैं तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अपना दिल मजबूत कर लो एक नए नो अदा दुकान से मिलने के लिए। नामा की हालत पहले ही इतने सारे स्पेशल फील करने पर टाइट थी, ऊपर से इस आदमी की वार्निंग, वो भी नामा की गाल से गाल जोड़कर कान में दी गई कि वो सहम कर नू के पीछे होते से तकने लगी, जो आगे से आंख मारता नामा को और सुरहरु कर गया। बड़ी मुश्किल से वो पहलू के इस शरारे से ध्यान भटकाकर हाले रक्स पर दे सकी। तुर्की के रक्स कोहलों के बजाय कंधों पर मुश्किल मुश्तमिल होते हैं, तभी दिखाई देने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक समासा बन जाता है। टूटे बर्तन की बाकियात को झाड़ने के बाद एक सरप्राइज मेहंदी रिंग इवेंट था, जो दरअसल कल होना था, मगर नू ने इसे आज इमरजेंसी ज्वेलर को अर्जेंट कॉल करे रिंग्स डिलीवर करवाए ऐड करवाया। ये मेहंदी फंक्शन जिस सादगी से होने का सोचा गया था, उतना धूमधाम कर होते हुए अब अपने आखिरी सफर पर था। ये रिंग सेरेमनी थोड़ी मगरबी थी, क्योंकि पहले निकाह पर रवायती अंगूठी पहनाने की रस्म निभाई जा चुकी थी। इस रस्म में जब अंगूठियां आईं तो नामा ने बेहतियार भीगी आंखें नू पर जा जमाई। जब निकाह पर नामा और नू को मिकाइल और फिरोज साहब ने रिबन से जुड़ी रिंग्स पहनाकर रिबन काटने की रस्म की थी, उसके बाद कई बार नामा ने ख्वाहिश की थी कि काश उसे नू खुद रिंग पहनाए, और ये ख्वाहिश भी बहुत सी ख्वाहिशों में शुमार हुई जो नामा ने कही भी नहीं। फिर भी नू जान गया, इस पर नामा का दिल जरूर सीने में शिद्दत से धड़का था। नामा के लिए नू ने खूबसूरत सी 2 पीस रिंग ली थी, जो प्योर गोल्ड की थी, जिस पर कुछ छोटे छोटे डायमंड जड़े थे। नामा को खुद नू ने वो रिंग पहनाई, जिसके बाद मैदान में गिटार बॉय आया। सालिम ने जैसे ही गिटार बजाना शुरू किया, तुर्किश बैकग्राउंड पर चलता म्यूजिक फौरन मध्यम कर दिया गया, जबकि सालिम ने जैसे ही वो एक खूबसूरत वेडिंग तुर्किश गाना शुरू किया, हर कोई मुस्कुराकर उसकी खूबसूरत आवाज सरा उठा। इस गाने का मफहूम इस तरह था कि इसमें दुल्हा दुल्हन को ढेर दुआएं देने के साथ जल्द माँ बाप बनने की भी ब्लेसिंग्स दी जा रही थी। सालिम ने अपने सॉन्ग से सच में हर फर्द को घेर लिया। खुद नामा उसकी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस पर जज्बाती हुई, क्योंकि इस गाने में माँ का भी जिक्र था, जो नामा के लिए तकलीफ सी बना था कि खुद सारिम के लिए भी, मानिया और माइल के लिए भी। लेकिन गाने का इख्तिताम थोड़ा शरारती था। जिस जिस फर्द की जरा आंख नम पड़ी, वो सब मुस्कुरा दी। गाना खत्म हुआ तो सबने जोरदार तरीके से हूटिंग करे इस नए उभरते सिंगर की तालियों और हूटिंग से भरपूर हौसला अफजाई की। सारिम ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना एंजॉय कभी नहीं किया जितना आज।
اس کے بعد تقریب ختم ہوئی تو مہمانوں کو کھانا سرو کیا گیا۔ اس حسین رات کا اختتام 12 تک ہوا۔ رات کے اختتام پر ہر مہمان کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا گیا، جس میں مہندی سے متاثر کوکیز، بالوں پر لگائے جاتے لوازمات، موم بتیاں، مٹھائیاں اور کیک تھے۔ کچھ میں کینڈیز اور ڈرائی فروٹس بھی تھے۔ اور ہیرت صاحب نے اپنے سب دوست احباب کا پرسنلی شکریہ کیا کہ وہ اتنے ارجنٹ بلاوے پر آئے اور تقریب کو رونق بخشی۔ آج آئے سب مہمانوں کو جاتے ہوئے ایک خوبصورت سا شادی انویٹیشن کارڈ بھی دیا گیا اور یوں اس خوبصورت تقریب کا اختتام ہو گیا۔ میکائل اور سالم کے ساتھ امتاب اور کرن بھی چلے گئے، جبکہ نو کو مائل ڈراپ کرنے والا تھا۔ تبھی ایک چائے کے لیے سب نے اسے روک لیا جو نامہ بنانے والی تھی۔ چائے پینے اور گپے لگانے میں 1 بج گیا۔ نو کا کہاں دل کیا تھا اٹھنے کا، پر اسے ہاسپٹل جانا تھا اور آج اس نے نامہ کو ریسٹ دیا، بلکہ یہ 3 دن نامہ کو ڈرائیور کی ڈیوٹی سے چھٹی ملی تھی۔ امائل ہی سے ڈراپ کرنے والا تھا، جبکہ مانیہ نے بھی شادی کے 2 دن ہاسپٹل واپس نہ جانے کی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ نامہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تبھی امائل نے اسے پرمیشن دے دی۔ نامہ نے چینج نہیں کیا تھا، پر وہ نوح کو باہر تک سی آف کرنے آئی، جہاں امائل گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکالے نوح کا ویٹ کر رہا تھا۔ آسمان پھر سے سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اتنا برس کر بھی وہ پھر بھرے معلوم ہو رہے تھے۔ تمہارا ویڈنگ گاؤن بہت ہیوی ہے، میں نے اندازہ لگایا، کیونکہ یہ جو تم نے آج پہنا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ آخری حد ہے تمہارے ہینڈل کی، پر وہ اس سے 3 گنا ہے۔ کیا تم کیری کر لو گی؟ نو کی فکر پر وہ بھی ذرا گیٹ کے کچھ فاصلے پر رک کر نو کی طرف گھومی۔ نہ کر سکی تو کوئی بیک اپ آپشن ہے؟ وہ خود بھی تھوڑی پریشان لگی، جس کے بعد نو کی ہیزل آنکھیں ذرا بہکنے کی طرف جاتی محسوس ہوئیں۔ ہاں ہے، سیلون اکٹھے جائیں گے، رسم بھی ہے کہ دلہا دلہن ایک ہی جگہ سے ریڈی ہوتے ہیں، تو تم میرے سامنے سے پہننا، اگر تو تم نے کیری کر لیا ٹھیک، ورنہ تمہیں اپنا ایک چھپا ہنر دکھاؤں گا۔ ناما نے ابھی سے خوشگوار حیرانگی آنکھوں میں بڑھ لی۔ سچ میں کیا ٹیلنٹ ہوگا وہ جاننے کو بے چین ہوئی۔ وہ اسی ٹائم دکھاؤں گا۔ آج کے لیے تھینک یو، میرے لیے اتنا سب سہنے کے لیے۔ بہت ٹارچر ہو جاتا ہے نا جب ایک سوبر سنجیدہ سی لڑکی کو رقص بھی کرنا پڑے، بہت دیر بیٹھنا پڑے، خواہ گانے سن کر ایموشنل ہونا پڑے، اتنے مہمانوں کے بیچ پر اعتماد ہو کر مسکرانا پڑے۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا، اس سے بڑھ کر تمہاری سکھی ذات، جس کا تھوڑا سا ہی آج میں سبب نظر آیا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط مہکتے ہاتھوں میں بھرے اور جب ہتھیلیوں کو چومنے لگا تو ناما کی دونوں ہتھیلیوں پر لگے مہندی کے گول دائرے سرخ رنگ بدل چکے تھے۔ اتنے خوبصورت ہاتھ چومنے لائق تھے، جنہیں نوح نے اپنے گرم ہونٹوں کی نرم شدتیں بخش کر ناما میں سکون کی لہر اتاری۔ خود نوح کی چھوٹی انگلی بھی سرخ تھی، کیونکہ رسم میں مہندی اس کی پنکی فنگر پر بھی لگائی گئی تھی۔ تھوڑی نہیں، آج میری سکھی ذات کا مکمل سبب آپ بنے۔ اتنا اعتراف تو اب نوح کا حق تھا۔ نوح نے اس کی ہتھیلیوں کو دیوانگی کے سنگ خوشبو سونگی۔ اس مہندی کی خوشبو، اوپر سے تمہارے ہاتھ، پھر یہ اقرار، تم نے کام سارے میری حالت خراب کرنے والے کیے ہیں، پر وہ کیا ہے، میں بہت ہمت والا ہوں، کل تک ویٹ کر لوں گا۔ اچھا سنو، ناما نے شرمگی سے چہرہ پلکیں جھکا کر چرانے کی کوشش ہی کی جب وہ ناما کو پکار کر اپنے پھر بس میں کر گیا۔ نو، اب جائیں آپ، تھوڑا ریسٹ کر لیں پلیز، میں کل سن لوں گی سب۔ ناما اس کی تھکی تھکی آنکھوں کے لیے فکر مند تھی، اوپر سے وہ جا بھی ہاسپٹل رہا تھا۔ نہیں پلیز ابھی سنو۔ وہ ناما کو کمر سے پکڑے واپس کھینچ گیا تو وہ ساری توجہ نو پر دوبارہ دیے مدھم سا مادہ مسکرائی۔ کہیے، ہمتن گوش ہو گئی؟ ناما نے خود ہی نو کے حصار میں قریب ہوتے اسے اجازت دی۔ کل سیلون میں جب ہم جائیں گے، ریڈی ہونے سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا اویلیبل ہوگی؟ ناما جو بڑے دھیان سے نو کو سن رہی تھی، لمحے میں اس کا چہرہ حجاب آلود ہوا، جس کا اثر یہ تھا کہ وہ نو کے گلے جا لگی تاکہ اپنا چہرہ اس سے چھپا سکے۔ کل تو آپ مجھے پورا ہتھیانے کے چکر میں ہیں، تو ایسی چھوٹی سی فرمائش کیوں؟ کس طرح کی اویلیبل چاہیے ہو؟ نو نے بازو ناما کی گرد حصارے، جبکہ ناما کا سوال سنے اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی آسودگی خود میں اتارے مسکرایا۔ مجھے پورا دن حوصلے سے گزارنے کے لیے آپ تھوڑی سی صبح صبح شدت سے درکار ہوں گی بیوی۔ مسئلہ بس اتنا ہے کہ ابھی تمہارا مکمل مجھ میں ڈھلنا باقی ہے، ورنہ میری تم سے جڑی کوئی بھی خواہش تمہاری مرضی کہاں پوچھے گی۔
یہ خواہشیں تو سرپھری برسات ہیں، برسنے کے بعد، تباہی مچانے کے بعد سوچیں گی ایک پل کہ یہ ہم نے کیا کہر ڈایا، پر وہ ایک پل خود بھی غربت کے نشے میں دھت ہو جائے گا۔ کل کا آغاز بھی تم سے کرنا چاہتا ہوں اور اس شب کی انتہا بھی، بس تم مجھے تھوڑی سی مل جانا، میں کچھ دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ ناما نے گہرا سانس اس کے حصار میں بڑھتے روبرو ہوتے نو کو دیکھا۔ مل جاؤں گی، لیکن کل میں آپ کو کچھ دوں گی۔ فرسٹ گفٹ، آپ نے تو بہت کچھ دیا مجھے نو، ابھی مجھے میرا ارمان پورا کرنے دیں۔ وہ اتنے مان سے فرمائش کر رہی تھی کہ نو سے منع نہ کی جا سکی۔ وہ فرسٹ گفٹ کوئی چیز نہ ہو پلیز، تم کافی ہو مجھے۔ نو نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے تکلف کرنے سے بھرپور روکا۔ نہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اب آپ جائیں، امائل ویٹ کر رہا ہوگا، سو لیجیے گا تھوڑا۔ ناما نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، پر نو کا دل نہ چاہا وہ اپنی روح کے حصے کو خود سے دور کرے۔ سو نہیں پاؤں گا، کچھ دیر میں ایک مائنر سرجری ہے، لیکن نیند بہت زور کی آ رہی ہے۔ ناما سنو، تم اس سب سے خوش ہو؟ وہ بھی جا کر بزی ہو جائے گا۔ یہ سن کر ناما کو تھوڑا برا لگا کہ وہ چائے کے لیے روکنے کی بجائے اسے روم میں 2 گھنٹے سونے بھیج دیتی۔ ابھی نو کی آنکھیں سچ میں رنگ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ سرجری کے بعد سو جائیے گا۔ رہی بات خوشی کی، میں بھی خوش سے زیادہ پرسکون ہونا پسند کرتی ہوں، پورا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے آخری جملے پر فدا ہوا۔ دل ناما کے لیے مزید بے قرار ہونے لگا۔ میں پورا کر دوں گا۔ بائی دا وے، تم اس پندالی میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، اور ہاں، اپنا ویڈنگ گاؤن دیکھ کر پاگل مت ہو جانا۔ یو نو وٹ، میں نے اس کی فٹنگ اپنے ہاتھ کے اندازوں سے رکھوائی تھی۔ یہ کتنا رومانٹک ہے۔ اس ڈیزائنر نے بھی یہی بات کہی کہ لوز یا ٹائٹ ہو سکتا ہے، آپ اپنی برائڈ کو لے آئیں، پر میں نے کہا میں اس کے جسم کی بھرپور ساحت ازبر کر چکا ہوں۔ اف، اگر وہ ویڈنگ گاؤن تمہیں پرفیکٹ پورا آیا تو میں کراؤن برائڈ کی کس کا حقدار ہوں گا نا۔ ناما اس کی شوخیاں معصوم بے باکیوں پر خود میں سمٹ رہی تھی، لیکن باہداد شرم سے زیادہ لاڈ آنے کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر بھی وہ سرخ ہو کر رہ گئی جب نو کے ہاتھ کے اندازے کے بارے سوچا۔ اف نو، آپ جائیں، کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ناما بھی یہ سب باتیں افورڈ نہ ہی کر پائی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ اس ڈریس سے بھی بری طرح والا تھک چکی تھی۔ مجھے بس بتا دو یہ بات۔ وہ بچکانا بے چینی لیے اصرار کر گیا، پر ناما چپ تھی۔ جو بات سوچنی مشکل تھی وہ کرنی تو ناممکن سی لگی۔ آپ کو میری بھرپور فٹنگ کا علم نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ مجھے چھوتے وقت ایک ہاتھ میں ہی رہتے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہیں سے لوز لازمی ہوگا یا مے بھی ٹائٹ ہو، تو نوبت نہیں آئے گی کسی کس کی۔ ناما نے تو سیدھا سیدھا چیلنج کیا، جبکہ نو اس کی کمر پر دونوں ہاتھ چالاکی سے رکھے ایک بار پھر اپنا شک دور اور اندازہ پرفیکٹ کر رہا تھا، جبکہ ناما اپنی بات پر خود پچھتائی جب نو کے ہاتھ اپنی ہاتھ پار کرنے لگے۔ نو، وہ رحم طلب ہوتی منمنائی، شش، ایک دم چپ، مجھے میرے اندازوں کو میچ کر لینے دو، ویسے بھی تمہیں ہر طرح چھو سکتا ہوں۔ وہ اسے بری طرح روک گیا، جبکہ ناما کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہوا جب وہ اس کی کمر سے ہاتھ اوپر لے کر جانے لگا۔ آپ ٹیلر ہیں؟ وہ گھبراہٹ چھپانے کو بڑبڑائی۔ ہاں، تمہارا پرسنل ٹیلر بننے کو بھی تیار ہوں۔ اچھا سائیڈ بزنس ہے۔ ناما نے گہرا سانس بھرتے نو کے ہاتھوں کی پوزیشن سے توجہ ہٹائی، پر نہ ہو سکا، نہ وہ اسے روک پائی۔ جبکہ اپنی تسلی کرے وہ فتح مندانہ مسکرایا، کیونکہ اس کے ہاتھ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ اگر ویڈنگ گاؤن ذرا لوز یا ٹائٹ ہوا تو تمہیں کل پوری رات تمہاری مرضی کی رعایت ملے گی، تم سو بھی سکتی ہو اینی تھنگ۔ ناما کو ڈر سا لگا کہ اگر یہ دیوانگی کی پیک پر پہنچا آدمی اتنے وثوق سے چیلنج کر رہا ہے تو ضرور کچھ سوچ کے کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر پرفیکٹ ہوا، تمہاری سانس میری سانس کے ساتھ نکلے گی ساری رات، وہ اپنی قہرناک ڈیمانڈ بتائے ناما کے کندھے پر جھکا اور چہرہ دائیں جانب پھیرے، گردن کی جلد ہونٹوں میں بھر کر چومتے ہی فاصلہ بنا کر دور ہوا۔ ناما کی سانس میں سانس آئی۔ ہے ناما، وہ اپنی گردن کی جلد ہتھیلی سے سہلاتی شرم و خوف سے چہرہ پھیرے گھر کی طرف پلٹی، جب وہ قب سے بے ادب سا پکارا۔ ہوں ہاں، کون کرے گا؟ ناما نے گردن گھماتے اس شرانگیز آدمی کو دیکھا۔ ہوں ہاں، اب خوش؟ ناما کے ڈرے ڈرے جواب پر نو نے اس کی ناک پکڑ کر زور سے دبائی۔ گڈ نائٹ، مجھے زیادہ مس مت کرنا، آگے ہی نیند میں ہوں، جمائیاں آ گئیں تو ٹن ہو جاؤں گا، بائے۔ وہ اسے دانستہ شرارت سے چھیڑ کر گیٹ کی طرف بڑھا، اور تب تک ناما اسے دیکھتی رہی جب تک وہ فارم ہاؤس کی انٹرنس سے باہر نہ نکلا۔ ناما نے نچلے لپ کو دانتوں میں دباتے گہرا سانس لیا اور گھر کی طرف لپکی۔
آج مانیہ اس کے ساتھ ہی رہنے والی تھی، ایون اس کے روم میں، کیونکہ امائل اور نور صبح تک وریام ہاسپٹل میں ہی رہنے والے تھے۔ نادر مروان کی ایک مائنر سرجری تھی جو 3 بجے تک مکمل ہوئی۔ وہ آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ چکے تھے، تب نور ان کے روم میں ہی موجود تھا۔ کچھ نرسنگ سٹاف بھی نادر مروان کے روم میں ان کی کنڈیشن کی ریڈنگ لینے موجود تھا۔ نو نے محسوس کیا وہ کافی دیر سے نو کو دیکھ رہے تھے۔ جب نو ان کی کیس فائل کو کھولے، سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھا اسٹڈی کر رہا تھا۔ نادر صاحب، اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ 3 دن بعد آپ کا مین ٹریٹمنٹ ہے، بہت ہیوی سرجری، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نو نے خود ہی ان کو چپ محسوس کرے کاؤچ پر کیس فائل رکھی اور ان کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ نادر مروان کی نظر بے اختیار نو کی مہندی والی انگلی پر گئی۔ کیا تمہاری آج مہندی ہوئی؟ نادر صاحب کے سوال پر نو کی نیند اور تھکن سے بری آنکھیں مدھم سا مسکرائیں۔ جی۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت وقت بھی مجھ سے بیکار مریض کے لیے تم کب سے ہاسپٹل میں ہو؟ مجھ پر وقت ضائع نہ کرو ادا، مر جانے دو مجھے۔ نہ جانے کیوں نو کو ان کا لہجہ سخت دکھا گیا۔ ایسی نا امیدی کی باتیں مت کریں، شفا بے شک اللہ کے پاس ہو، پر وسیلہ ہم ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنے دیں۔ پورا ازمیر آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے، وہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ جیسے اچھے لیڈر کو دوبارہ یہاں کی حاکمیت دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ٹینشن ہے؟ نو ان کو دلاسے دینے کے بعد اختتام تک ان کی بے چینی پرکھ تھے، نرمی سے پوچھنے لگا۔ جب وہ چہرہ ذرا دائیں طرف پھیر گئے، میرا بھائی صابر تمہیں پھنسانا چاہتا ہے، اس کی باتیں سنی تھی، اس ہاسپٹل کی جگہ ہتھیانہ مقصد ہے، تم اس کی بنیاد ہو، تبھی تم پہلا ٹارگٹ ہو۔ میں اگر یہاں مر گیا، وہ غلیظ پلان بنا کر بیٹھا ہے، تبھی کہہ رہا ہوں مجھے گھر بھیج دو، میں تم جیسے مہربان کی تکلیف بن کر گناہ کما لوں گا۔ تم نے یہ اتنے دن جتنا میرا درد دور کیا، یہ بھی ناممکن تھا۔ بہت سوز تھا اس شخص کے لہجے میں، نا امیدی اور یاس رچی تھی۔ انہوں نے غائبانہ اس صابر کی شکل کراہت سے سوچتے نادر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، مارنے والے سے زیادہ بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ آپ کے بھائی کے مکرو ارادوں کی بھنک تھی مجھے، چہرے پڑھ لیتا ہوں، بے فکر ہو جائیں۔ اول تو آپ کی کنڈیشن اتنی بھی بری نہیں کہ آپ کی جان کو اس قدر خطرہ ہو، دوسرا کسی ڈاکٹر پر جان لینے کا کیس نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ صرف اپنا سوچیں پلیز، اور یہ دکھی جذبات پرے کریں۔ آج کی سرجری میری امید سے بہت بہتر گئی ہے، بی بریف، آپ بہت بہادر ہیں۔ نو کو ان کے دل کا درد محسوس ہوا، تبھی اس نے اپنے پروفیشنل انداز سے زیادہ بڑھ کر اپنائیت دی، جس پر نادر مروان کی آنکھیں ایک تڑپتی ہوئی ممنونیت سے لبریز تھیں۔ خوش رہو ادا، نئی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں، تم واقعی اس مقبولیت کے حقدار ہو جو تمہیں پورے ضمیر میں حاصل ہے۔ تمہارے ان ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا بری ہے بچے، جیتے رہو۔ میں آ تو نہیں سکتا، لیکن تم دو کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، بس ایسے ہی۔ وہ ان کے تکلف کو مسکرا کر ٹال گیا۔ میں اور میری وائف آپ سے گفٹ ضرور لیں گے، لیکن آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد، آپ کے ہاتھ سے، سوبی بس آپ ایزی ہو جائیں۔ نادر نے شفقت سے مسکرا کر نو کا ہاتھ تھپکایا اور سر ہلا کر آنکھیں موند گئے، جس پر خود نو بھی گہرا سانس بھرے ان کے روم سے نکلا، جہاں مائل بس گھر ہی نکلنے والا تھا۔ نو کو دیکھتے وہ اس کے پاس آ رکا۔ بھائی میں گھر نکلتا ہوں، ساری تیاریاں دیکھنی ہے، سارا انتظام فارم ہاؤس کے پاس ہی موجود ویڈنگ ہال میں ہی کروانے کا پلان ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ امائل نے پاس رکتے نرمی سے پوچھا، جس پر نور نے متفقہ سر ہلایا۔ بہترین آئیڈیا ہے، وہ کافی اچھی اور حسین جگہ ہے۔ نکلو پھر تم، سیلون کے لیے ناما مجھے پک کر لے گی، اس کا میسج آیا ہوا ہے کہ ڈرائیور بننے سے پیچھے نہ ہٹیں گی محترمہ۔ حالانکہ میں تو چاہ رہا تھا آج وہ ریسٹ مارے، پر اف میری اچھی بیوی میری بے چین ڈرائیور بھی تو ہے۔ نو نے بتاتے ہوئے شوق مسکراہٹ دی، تو امائل بھی کھل کر ہنسا۔ آپ لکی ہیں، وہ آپ کو لے کر کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں کر رہی، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ چلے میں باقی کام دیکھتا ہوں، میں اور مانی آپ دو کو 11 بجے تک سیلون میں جوائن کر لیں گے، سی یو بائی۔ نو نے اس کا کندھا تھپک کر رخصت کیا اور خود وہ ناما کی کال پر اپنے آفس کی طرف پلٹا، جو فجر کے لیے اٹھتے ہی سے کال ملا چکی تھی۔ مانیہ اس کے ساتھ ہی رات رہی تھی اور ابھی بھی وہ سو رہی تھی، تبھی ناما ذرا روم سے باہر آ گئی۔ نو سنے، آپ نے اس صابر مروان کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، مجھے کچھ چیزیں بتانی تھی آپ کو۔ ناما کی فکر سنے نو نے منہ بنایا کہ اتنی صبح اس لڑکی کو یاد تھا تو وہ منحوس۔ اوہ ناما،
मुझे लगा तुम कॉल उठाते ही कहोगी कि नो मैं एक लम्हा सो ना सकी। कितने जालिम हो तुम। दफा मारो इस साबिर मरवान को। शादी के बाद कर लेंगे इस मनहूस को डिस्कस। तुम हिसाब दो पहले। वो ऑफिस में एंटर हुआ तो हादसा बरहम था। शायद नींद ना ले पाने पर तपा था। आप सोए नहीं हैं? नामा के सवाल पर इस बंदे की सारी हफ्की मध्यम पड़ी। आंखों के आगे वैसे नरमी छाई जैसे अचानक सूरज के आगे बादल आ गए हों। नहीं नामा, बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी बहुत काम है। मुझे बताओ, तुम मुझे अभी पिक कर सकती हो? कर कुछ काम है, फिर हम वहीं से सैलून निकल जाएंगे 9 बजे तक। नामा ने घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो थोड़ा बेचैन हुई कि दिल चाहा उड़कर जा पहुंचे। किनू की थकी आवाज दिल भारी कर रही थी। ओके, मैं पिक कर लेती हूँ। मैं कुछ लाऊं? मेरा ड्रेस और बाकी सब चीजें पूरी हैं? नामा ने हामी भरने के साथ ही जरा हिचकिचा जाते सवाल किया तो रू काउच पर गिरने के अंदाज में बैठे मदहोश सा हंसा। तुमने नुअदा दुकान को हाँ समझा है। वो चीज भी है जो शायद तुम यूज भी नहीं करती। इतना ख्याल है मुझे तुम्हारा। और एक तुम हो, फोन लगते ही मनहूस बंदे का जिक्र किया। जल्दी आकर मनाओ मुझे। रू की ये रूठी अदाएं हंस रही तो थी। नामा को बस प्यार ही तो आने लगा था। मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। वो जल्दी से कॉल बंद करने लगी जब नूह की सरगोशी पर काल काटते रुकी। ये सुनकर अच्छा लगा। बात तो सीधी थी, पर नूह का मतलब कुछ और था और जिस्मानी हिज अंदाज से वो बोला। नामा का चेहरा दहक गया। फौरन कॉल काट दी, जबकि पूरे वजूद से जो सर्द लहरें उठी वो अलग है। नामा ने फजर अदा की और वो बाबा के पास आई जो खुद भी मस्जिद के लिए निकल रहे थे। आकर जोर से उनके गले लगी। फिर जाने का बताया तो उन्होंने कुछ पैसे निकालकर नामा के सर से वारते उसका माथा चूमा। तुझे दुल्हन बना देखने को बेकरार हूँ मेरी शहजादी। जा मेरा बच्चा, बाबा की दुआएं तेरे साथ हैं। ना चाहते हुए भी वो जज्बाती हुई, लेकिन आंसू संभाल के। यहाँ नामा निकली वहीं अमाइल भी फार्म हाउस पहुंचा। बाबा और फिरोज अंकल घर नहीं थे, तभी इसने हॉल वालों की आज के दिन की बुकिंग अरेंज की। तभी से नूह की तरफ से एक बड़ी अमाउंट मौसूल हुई, साथ एक भाई वाला मैसेज भी। खुद पर इतना बोझ ना डालना, इन्हें यूज करो। मुझे पता है ऑलरेडी तुमने मानिया को लेकर अपनी सारी सेविंग यूज कर ली है। कम से कम इसमें मुझे हेल्प करने दो। तुम ही नहीं, मैं भी उस घर का बराबर बेटा हूँ अमाइल, और ये भाइयों वाला सीक्रेट है। और हाँ, थैंक यू सो मच हर कदम पे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम एक अच्छा इजाफा हो मेरे अहबाब में। अमाइल जब रूम में एंटर हुआ तो नूह का ये मैसेज जिसे खूबसूरत स्माइल दे गया। तभी इसने नूह के भेजे पैसे ही यूज करने का फैसला किया। अमाइल ने चेंज किया, फिर वो नामा के रूम में झांका जहाँ उसकी लाडी मजे से टुन थी। वो मुस्कुराता हुआ करीब आकर बैठा और उसकी झुककर जबी चुमी। मानिया, बहुत काम है डार्लिंग। दुल्हा दुल्हन को स्पेशल वाला प्रोटोकॉल देने की सारी तैयारी हमें करवानी है। उठकर फजर पढ़ो और आ जाओ मेरे साथ। हमें हॉल जाकर एक बार अरेंजमेंट्स देखने होंगे। वो इसे ऐसे जगा रहा था जैसे मजीद मदहोशी तारी कर रहा हो। वो कसमसा कर उसकी तरफ देखने लगी, फिर मंदी मंदी आंखें खोले मुस्कुराई और अपनी टांग उठाकर शरारती स्माइल दिखाते पजामा ऊपर सरकाया, जिस पर अमाइल ने उसकी वैक्सिंग हुई टांग देखे मानिया को घुरी दी। ये क्यों करवाई? कल क्यों नहीं बताया? वो बरहम हुआ तो मानिया इसी शरारत से भरी उसकी गर्दन में बाहें डाले उठ बैठी। एक्चुअली मैं गई तो सिर्फ चेहरा चमकाने थी। फिर वहां एक ओल्ड लेडी थी, कहने लगी पूरी बॉडी वैक्स करवा लो। नई नई दुल्हनों का ये फर्ज होता है। शौहर हाथ में काबू रहते हैं, बस तुम्हें काबू करने की लालच में करवा बैठी, लेकिन सिर्फ टांगे और बाजू। सच्ची मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े मानिया ने अपना कारनामा बताया, जिस पर अमाइल ने जब उसकी शर्ट की आस्तीनें ऊपर की तो बाजू भी बहुत ज्यादा क्लियर और साफ्टू हो रहे थे, जिसे देखते ही अमाइल की आंखों में खुमार छलकने लगा। तुमने मुझे काबू करने के लिए इतना दर्द सहा, तुम एक हक करके कर सकती हो मानिया। और मैंने कहा था तुम्हें ये डेंजरस है मेरे हौसले के लिए। देखो, मैं शरीफ लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। उफ, अभी तक स्किन रेड रेड लग रही है। क्या तुमने इस पर कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया? इचिंग तो नहीं या कोई पेन? वो बहुत ज्यादा फिक्र दिखा गया कि इतनी मानिया ने भी ना सोची थी। छोड़ो, इसे रात को डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारी दी इस पर सजा समेत। अभी दुल्हा दुल्हन अहम है। मेरी आज की ड्रेस की बाजू नेट की थी तो ये बाजू की फिक्सिंग जरूरी थी, और टांगों के बाल मुझे खुद जंगली वाइब दे रहे थे। बस तभी मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए मैनेज रहूँ हमेशा, हर तरह। उफ, मैं थोड़ी बोंगी हूँ ना। बोलते बोलते वो खुद हाम गई, जिस पर अमाइल ने उसे एक ही झटके में अपनी बाजुओं में उठाया और उठ खड़ा हुआ। मानिया ने फौरन उसकी गर्दन में बाजू परोए। आई लाइक इट, बोंगी हो मेरी हो।
اس کی گال سے گال رگڑتا جسے آفت تیزی سے مسکرایا۔ مانیہ بھی شوق سا ہنسی۔ تم کیا پہن رہے ہو؟ وہ بھی اشتیاق سے پوچھنے لگی جب ہمایل اسے اپنے روم میں لاتے اندر انٹر ہوا۔ جو تم پہنو گی اس کی میچنگ کرے گا یہ بندہ۔ بائی دا وے ایک ڈانس پرفارمنس ہم بھی دیں گے، آج زیادہ ہلنے جلنے والا نہیں، بس کیوٹ سا کپل ڈانس، ناما اور نو کو اچھا لگے گا۔ اب تم جلدی سے جا کر وضو کرے نماز پڑھو، پھر ہم نکلتے ہیں، بہت سے کام ہیں، میں تب تک مزے کا ناشتہ بنا لیتا ہوں۔ ہم دو کا باقی وہ بڈھے ہینڈسم یار ہود کر لیں گے آ کر، ان کے بھی جاگنگ اور جمنگ چلے گی۔ ہری اپ ٹوٹائز۔ وہ جیسے سستی سے کام کرتی تھی، ہمایل نے تو اسے کچھوا ہی کہہ دیا، جس پر مانیہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی۔ خود تو بڑے ریپٹ ہونا۔ وہ جاتے جاتے بھی منہ بھلا گئی، جس پر ہمایل نے ایک سیکنڈ میں اس تک قدم بڑھاتے مانیہ کو ایک جنٹل ٹچ کس کرے اپنی سپیڈ کا ثبوت دیا، جبکہ مانیہ کے گال لمحے میں گلابی ہوئے۔ ہاں ہو، اف بے شرم ہمایل۔ وہ جیسے اس کو سر تھا پیر بہک کر نہار رہا تھا۔ مانیہ اول بوکھلائی، پھر اپنا روایتی جملہ کہتے ہی شرم سے بری ہنستی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی، جبکہ ہمایل نے بھی شوق سا مسکراتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کچن کا رخ کرنے نکلا، کیونکہ نماز وہ راستے میں ہی پڑھایا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو دھماکے دار سی ایپیسوڈ 35 کی؟ میں نے لکھ لی تھی، میں نے مزید لکھی، میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ناانصافی ہے، ذرا مروہ ہمت کر اور تھوڑی لمبی کر لے۔ تو یہ ہو گئی ہے آئی تھنک 42 منٹس کی، تو گزارا کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم منڈے کو بہت ہی حسین شادی اور گولڈن نائٹ اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، اور یہ گولڈن نائٹ اب تک کی لکھی جانے والی سب سے اسپیشل اور یونیک گولڈن نائٹ ہونے والی ہے، تو آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو جائیں، دھماکہ ہونے والا ہے منڈے کو۔ تو آج کیا اچھا لگا اور کیا نہیں، یہ بہت محنت سے لکھی ہے میں نے ایپیسوڈ، اتنا سرچ ورک تھا اس میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب میرا اتنا ٹائم لگ گیا اس میں، اوہ مائی گاڈ، میں بتا نہیں سکتی۔ تو اچھا سے تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔